السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہماری سورت اعراف کا ہم نے دوسرا لیسن کرنا ہے آیت نمبر 11 سے، مگر وہی لیسن سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کی طرح بڑی آج کی پتے کی بات ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ نیک بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نیکی میں ہم اوپر سے اوپر جائیں، اس میں ہماری ترقی ہوتی چلی جائے۔ تو لیکن ایک چیز کا ہمیں اس میں خیال رکھنا ہے کہ نیک ہونے میں اور خود کو نیک سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نیک اگر کوئی انسان ہے واقعی میں تو اس کی کیا نشانی ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب آپ نیک ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کے جو گناہ ہیں، جو آپ کی دل کی بیماریاں ہیں، وہ سب کچھ آپ کو نظر آنے لگتی ہیں۔ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر تو یہ خرابی بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، اور اپنے اندر بہت ساری خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے تو یہ ایک فرق کنڈیشن ہے۔ اس کنڈیشن میں انسان کو دوسروں کے گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو بس اتنا نیک ہو جانا کہ آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائے، لیکن اتنا نیک نہ بنے کہ آپ کو دوسروں کے گناہ نظر آنے شروع ہو جائے۔ جی اب لیسن اپنا پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پہلے اس کا ٹرانسلیشن لکھیں، لفظی ترجمہ۔ وا اور لقد، البتہ، یقیناً، خلقناکم، خلق پیدا کیا، نون کے اوپر کھڑی زبر، ہم نے، کم تمہیں، پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر، صورناکم، صور سنوارا یا شکل و صورت بنائی، نون پہ کھڑی زبر، ہم نے، کم تمہاری، شکل و صورت بنائی تمہاری ہم نے، ثم پھر، قلنا، قل کہا، نا ہم نے، قلنا قل کہا، نا ہم نے، ثم قلنا پھر ہم نے کہا، للملائکتی، لام زلی کے لیے، اس کو بھی کر سکتے ہیں سینس دینے کے لیے، اور ملائکتی فرشتے، فرشتوں کو، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، تو سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، اللہ کا دوسرا مطلب مگر بھی ہوتا ہے، سوائے ابلیس، ابلیس کے، لم نہیں، یکن وہ تھا، یہ جو شروع میں یا ہے اس کا مطلب ہے وہ، اور کن اس کا مطلب تھا بھی ہو سکتا ہے بھی ہم کر لیتے ہیں۔ لم یکن نہیں وہ تھا، من سے، الساجدین سجدہ کرنے والوں، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال فرمایا اللہ نے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ڈائلاگز کون کون ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا، ما کیا، ما کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، کیا، منع آقا، منع کیا یا کس نے منع کیا، کا تمہیں، یعنی تمہیں کس نے منع کیا، کس چیز نے منع کیا، اللہ کہ نہ،
اللہ کہ نہ تسجدا تم سجدہ کرو، کہ نہ تم سجدہ کرو، اس جب امر تو کا، اب اس کو سمجھیں، امر حکم دیا، تا کے اوپر جب پیش آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا میں، حکم دیا میں نے، کا تمہیں۔ ایک دفعہ آپ کی ریویژن کے لیے دوبارہ یاد کرا دیتی ہوں کہ جب فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں یا، تا، نون، الف آتا ہے اور ان کی میننگز بھی آپ کو پتہ ہیں۔ تو جب فعل ماضی ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ جب نارملی تا آتی ہے تو تا کے اوپر اگر پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا میں، تا کے اوپر اگر زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا تم، لیکن میل کے لیے، اور تا کے نیچے اگر زیر ہوگی اس کا مطلب بھی تم ہوگا لیکن فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو امر تو کا، حکم دیا میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب قولا وہ بولا، یعنی کہ شیطان بولا، ابلیس بولا، انا میں، خیرن بہتر ہوں، من سے، اس سے، یعنی یہ جو انسان آپ نے بنایا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔ اچھا یہاں پر یہ جو انا ہے تو اس کو اگر آپ تجوید کے رول سے دیکھیں تو یہ نون کے ساتھ الف آ گئی ہے، الف، تو اس کو ہم کھینچتے ہیں نارملی انا، لیکن یہ ایک لفظ ہے واحد جہاں پر آپ نے اس کو نہیں کھینچنا، اور آپ نے لکھا ضروری ایسے جا رہا ہے لیکن پڑھیں گے اس کو انا، ایک حرکت پہ ہی، ٹھیک ہے؟ خلقتنی، خلق پیدا کیا یا تخلیق کیا، تا، اب یہاں پر دیکھیں یہ تا کے اوپر زبر آ گئی، آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پیدا کیا، اور نی مجھے، یہ جائے متکلم ہے، تو اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا، من سے، نارن آگ سے، و اور، خلقتہو خلق پیدا کیا، تا وہی تا پہ زبر آ گئی، آپ نے، چونکہ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے، ہو اسے، یعنی کہ انسان کو، من سے، توینن مٹی سے، قولا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کو بریکٹ میں لکھ لینا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، قولا اللہ نے فرمایا، فاہبت، پس، اہبت اتر جاؤ، من سے، اس سے، فما، تو، ما نہیں، یکونو ہے، لکا لام لیے، کا تیرے لیے، نہیں ہے تیرے لیے، یہاں پہ بریکٹ میں لکھ لیں کہ اس کا مطلب تھوڑا سا سینس دینے کے لیے کہ نہیں ہے تیرے لیے سے مراد یہ ہے کہ تیرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، یعنی تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، کہ ڈیزرو تو نہیں کہنا چاہیے، مجھے صحیح لفظ نہیں سمجھ آ رہا، تمہیں یہ سزاوار نہیں، یعنی کہ تم اس لائق نہیں ہو، کہ تتکبرا، شروع کا تا تم، اور تکبرا تکبر، تم تکبر کرو، یعنی یہ تمہیں سزاوار نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، فی میں، اس میں، فخرج، پس، اخرج نکل جاؤ، انا یقیناً، کا تم، من سے، صاغرین
ذلیلوں میں سے ہو، یعنی ذلیل و خوار ہو، چھوٹے ہو. قولا، وہ بولا، یعنی کہ شیطان بولا. انذرنی، انذر مہلت دیں، اور نی جائے متکلم مجھے، مہلت دے مجھے. الا تک، یومی دن، اس دن تک. یبعثون، جس دن مردے، یہ بریکٹ میں کریں، جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. یبعثون اٹھائے جائیں گے، بریکٹ میں لکھ لیں جس دن مردے اٹھائے جائیں گے، سمجھنے کے لیے. قولا، اللہ نے فرمایا. انکا، انا یقیناً، کا تم، یقیناً تم، من سے، المنذرین مہلت ملنے والے، یعنی تم مہلت ملنے والوں میں سے ہو، یعنی تمہیں یقیناً مہلت دے دی گئی. والے آ گیا، جب میم آ جاتا ہے تو ہم والے لگا سکتے ہیں. مہلت ملنے والوں میں سے ہو. قولا، وہ بولا. فبیما، جیسے. اغویتنی، اغوی گمراہ کیا. تا، اغویتا، تا وہی والا تا آ گیا جس کا مطلب ہے زبر والا تم نے گمراہ کیا تو نے. نی یا متکلم مجھے، جیسے تو نے گمراہ کیا مجھے. لأقعدن، یقیناً. اقعدن، میں بیٹھوں گا. یہ الف جو آ گئی ہے نا، لا تو ہو گیا یقیناً، اقعدن کا جو الف ہے یہ میں بیٹھوں گا، قاعدہ سے نکلا ہے، میں بیٹھوں گا. لہم، لا لیے، ہم ان کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں ان کے لیے. صراطا، صراط کا، صراط راستہ، کا تیرے راستے میں. کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا، یعنی سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا. کس لیے؟ بریکٹ میں لکھ لیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ثم، پھر. لآتینہم، لا پھر یقیناً. آتین، ضرور آؤں گا. کم، ان تک. پھر، اور یہ الف شروع کا میں، پھر میں ضرور آؤں گا ان تک. من سے، بینی درمیان، یدئی ہاتھ، ہم ان کے ہاتھوں کے درمیان سے. اس کا یہ محاورتاً بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان کے سامنے سے. و، اور. من سے، خلفہم، خلف پیچھے، ہم ان کے پیچھے سے. و، اور. ان سے، ایمانہم، ایمانی دائیں، ہم ان کے دائیں جانب سے. و، اور. ان سے، شمائلہم، شمائلی بائیں، ہم ان کے بائیں جانب سے. و، اور. لا، نہیں. تجدو، آپ پائیں گے. تا تم کے لیے یا آپ کے لیے، آپ پائیں گے. اکثرہم، اکثر، اکثر ہم ان کے اکثر کو آپ پائیں گے، نہیں پائیں گے. شاکرین، شکر کرنے والے.
قولا اللہ نے فرمایا اخرج نکل جاؤ، من سے، ہا یہاں سے، مذعومن ذلیل یا نامراد، ذلیل، مذعومن ذلیل، مدحورا مردود ہو کر، ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ لمن، لا البتہ، من جو، البتہ جو، تابعہ کا، تابعہ پیروی کرے گا، کا تمہاری یا تمہارے پیچھے آئے گا، من ہم، من سے، ہم ان میں سے جو تمہارے پیچھے آئے گا، لَأَمْلَأَنَّ، لام یقیناً، املأن میں بھر دوں گا، یقیناً میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من کم، من سے، کم تم سب سے، تم سے اور اجمعین سب، من کم اجمعین تم سب سے، یعنی تم بھی اور جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان سب سے۔ چلیے جی 18 آیتیں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے، یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا جی، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی اور پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے سے پہلے ہی تمام جو انسان تھے ان کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی ان کی اولاد ہے اس کی ارواح کو پیدا کر دیا گیا تھا، اور ان روحوں کو وہی صورت اور شکل عطا کی گئی تھی جو کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس روح کے جسم کی ہوگی، اور پھر انہی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد الست لیا تھا جو آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اسکالرز کی رائے ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تو نہیں تھا، آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو جن تھا، کیونکہ آگ سے بنا ہوا تھا، اسی میں آیت میں آگے وہ کہہ رہا ہے۔ تو آگ سے بنی ہوئی چیز تو فرشتہ نہیں ہو سکتا، فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا۔ تو پھر وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں آ گیا؟ تو اس کا لاسٹ ٹائم بھی جب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ عزازیل تھا، لیکن یہ بہت ہی نیک جن تھا، بہت ہی عبادت گزار جن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا ایک معلم بنا دیا تھا۔ وہ فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اور ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، تو اس طرح سے یہ فرشتوں کے بیچ میں تھا۔ تو پھر ظاہر ہے ان کے بیچ میں تھا تو اللہ نے سب کو کہا، اس کو بھی کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہاں سے اب ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کو امیجن کریں اور صحیح ایسے انوالو ہو کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ پورا مکالمے کی شکل میں جو ہوا تھا وہ ایگزیکٹ ڈائلاگس یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا، جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس پر وہ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سجدہ نہ کرنے کا جواز اس نے کیا دیا کہ میں بہتر ہوں،
اس آدمی سے جس کو آپ مجھے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اس بہتری کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا پس اتر جاؤ اس سے، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، بس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل اور خوار ہو۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ مجھے مہلت دیں اس دن تک جس دن زندہ کر کے دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ اب یہاں پر ابلیس کے 3 قصور تھے، یعنی اس سے ہم جو اب لیسن لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا رک کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابلیس کے 3 قصور تھے۔ ایک، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ دوسرا، فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا ان کے ساتھ سجدہ کرتے وقت اس نے اس جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ تیسرا، اس کی جو نافرمانی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے تکبر میں پڑ گیا اور خود کو اس نے بڑا سمجھنا شروع کر دیا، اور حضرت آدم کو اس نے حقیر سمجھا کہ ان کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، میری تو اوقات بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، نوٹ کریں کہ ابلیس نے کس چیز کا تکبر کیا؟ نیکی کا تکبر کیا۔ اس کو اپنی نیکی پہ بہت گھمنڈ تھا، اور واقعی ہی میں وہ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو اس کی نیکی کی وجہ سے پروموٹ کر کے فرشتوں میں داخل کر دیا تھا، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اللہ کا مقرب تھا۔ لیکن غلطی کیا ہو گئی کہ اس نے اس اپنی نیکی پر، وہ جو اعزاز اللہ نے اس کو دیا تھا، اس پر وہ اتنا متکبر ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، اور اس بڑا سمجھنے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ تو یہاں پر ہمیں بھی تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ اگر اللہ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں تو اس پہ تکبر نہ کریں۔ نیکی کا تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شیطان نیک لوگوں کو ڈالتا ہے، کہ وہ نیک لوگوں کو جب ورغلا نہیں سکتا، برائی پہ لا نہیں سکتا، تو ان کے اندر وہ نیکی کا تکبر ڈال دیتا ہے۔ اس نے تو وسوسے ڈالنے ہیں، آگے آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ تو یہ عہد کر کے آیا ہے کہ میں نے انسان کو ورغلانا ہے۔ تو وہ نیکی کے تکبر میں پھر ان لوگوں کو ڈالتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس نیکی کے تکبر سے ہم نے بچنا ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ اس راستے میں ہمیں بہت آگے لے جائے، لیکن اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ اور پھر شیطان کی غلطی کیا تھی کہ اس نے غلطی کی جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، غلطی کرنے کے بعد وہ اڑ گیا اس کے اوپر۔ لیکن حضرت آدم نے بھی غلطی کی تھی، جو آگے پہلے بھی آپ نے پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے، لیکن حضرت آدم نے اعتراف کر دیا۔ تو غلطی کر کے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16، اس نے کہا، یعنی کہ شیطان نے کہا کہ پروردگار، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو اب میں لازماً، یقیناً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھے راستے پر، یعنی تیری توحید کی شاہراہ پر ڈیرا لگاؤں گا، اور گھات لگا کر مطلب مورچہ بند ہو کر بیٹھوں گا، اور تیرے بندوں کو شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ اس میں سے برے حال میں مردود ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تم کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر ابلیس کا جو مزید جرم تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا جو الزام تھا وہ اللہ تعالیٰ پر لگا دیا،
اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے جو مجھ سے کم تر ہے، اور مجھے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا، اور چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے، لہٰذا اب اس نے آدم سے دشمنی پیدا کر لی، حسد کی وجہ سے دشمنی بنا لی، اور اس نے کہا کہ اب میں جس طرح سے بھی مجھ سے ہو سکے گا نا، میں اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ اور اے اللہ، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو کہ آپ کے فرما بردار اور شکر گزار ہوں گے۔ یہ ساری گفتگو جو تھی، یہ شیطان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، یہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی تھی۔ تو ابلیس کے اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جنت میں تمہارے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی تمہاری پیروی کریں گے، جو بھی تمہارے جھانسے میں آ جائیں گے اور توبہ نہیں کریں گے موت سے پہلے، تو میں ان سب کو تم سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب یہاں پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے رک کے، کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور اس نے تو دشمنی وہاں سے بنا لی ہم سے، حسد کی وجہ سے، اور وہ یہ کہہ کر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی، کہ اس نے کہا کہ میں آدم کی جو اولاد ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، سیدھی شاہراہ جو ہے صراط مستقیم، اس پر میرا ڈیرا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ شیطان کے یہ جو وار ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یہ وار وہ ان لوگوں پر کرے گا زیادہ جو کہ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، جو یہ نیت کریں گے کہ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ، جنت والے راستے پہ جانا ہے، ان لوگوں کے پیچھے شیطان لگے گا اور ان پر وہ وار کرے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، مطلب ہر طرف سے، ہر طرح کے ہیلے استعمال کرے گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جو بھی انسان قرآن سے جڑتا ہے، دین کی طرف چلتا ہے، تو وہ تیار ہو جائے کہ اس نے ایک دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور دشمن بھی بہت عیار ہے، وہ طرح طرح کی اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، طرح طرح کے وہ ہیلے استعمال کرے گا، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹائے اور غلط طرف لے جائے، اور اس شیطان سے، اس دشمن سے ہم نے بچنا ہے اور صراط مستقیم پر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں شیطان کے چالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین۔ چلیں جی، یہاں تک ہے، ابھی یہ ڈائلاگ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کو آگے کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔